الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Spiritual Dawn is here to guide you, to save you from the difficulties of this world. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم. ایک لائف کی روٹین ہونی چاہیے. جو اچھا ہو اسے ایک دفعہ پرکھنا چاہیے. اور اللہ کے ولی کو کیسے چیک کیا جائے کہ واقعی اللہ کا ولی ہے یا ویسے ہی بنا ہوا ہے. چونکہ دنیا میں بے شمار بابے بن کے بیٹھ گئے. چونکہ بہت سمپل کام ہے, آپ نے سبق ہی دینا ہے. یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, ہو یا نہ ہو. تو بہرحال دنیا ایک نمبری اور میں 10 نمبری. تو 2 دوستوں نے ہمیں کہا کہ نہیں سر آپ ہی تو ایک نمبری ہیں, باقی سب ہضم کر گئے. تو جس طرح ہم کیا کرتے کہ اگر ہم نے چھولوں کی چاٹ کھانی ہے تو سب کی چاٹ چیک کی, ایک ایک پلیٹ, اور جو اس کی سب سے زیادہ اچھی لگی وہ ہم تقریباً بچپن سے اب تک اسی سے کھا رہے ہیں. اور وہ سیروز سینمے کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ہے. پہلے والد صاحب ہوتے, اب بچے ہیں. اسی طرح اگر ہم نے گاڑی ٹھیک کرانی ہے تو مختلف یعنی پرمننٹ سلیوشن کے لیے, اگر ایمرجنسی ہے پھر تو کہیں سے بھی آپ کو ٹھیک کرانی پڑتی. گاڑی کا مکینک, موٹر سائیکل کا مکینک, جو ہم نے دیکھ لیا کہ یہی بندہ ٹھیک کام کرتا ہے. اصل تو کام ہی سے عزت ہوتی ہے نا انسان کی. اب اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کے کام بنتے تو اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. ہم نے تو دعا کرنی اللہ سے. اور ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں ہوتے, فلمی دنیا سے تعلق ہے, وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے دعا کیا کریں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کا دعا کرنے والا پیچھے ہو ہی نہ. تو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ جب ہم دعا کرتے تو کیسے کرتے. یا اللہ کل کا بھلا کل کی خیر, یہاں بھی خیر وہاں بھی خیر, اول خیر آخر خیر, ظاہر خیر باطن خیر, ہر دم خیر, ہر ایک کی خیر, ہر جگہ خیر, جہاں ہمارا پیر وہاں خیر. تو اب اس میں کل میں سب آ جاتے. تو اس لیے بھی وہ لوگ پریشان نہ ہوں جن کے پیچھے کوئی نہیں, انہی کا تو خدا ہوتا ہے. اور دنیا میں اگر کوئی ہمارے ساتھ یہ تعلق بناتا رہا, کوئی کہتا میری ماں ہی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کی والدہ ہیں نا, آپ نے جو بات کرنی ہو ہم سے کر لیں. کوئی کہتا ہماری بہن ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہم آپ کی بہن. تو ہم نے یہ سارے کردار ادا کیے. لوگ فلموں میں ڈراموں میں ادا کرتے نا, ہم نے ریئل لائف میں ادا کیے. اب آپ کا ٹائم تھا کہ آپ کیا کرتے. اور اچھے ولی یعنی ٹھیک بابا کی شناخت کا کیا فائدہ, اور کیسے چیک کیا جائے کہ یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے اور اس کو ملنے سے کچھ ملے گا. جتنے بھی دنیا میں لوگ ہوتے جب وہ پھنستے تو وہ اللہ والوں کے پاس جاتے, پھر اللہ والے جو 2 نمبر کے بیٹھے وہ بعض اوقات کھال اتارتے, بعض اوقات بوٹیاں بناتے, بعض اوقات قیمہ. یہ ڈیپینڈ کرتا وہ جو بابے بیٹھے, پیر صاحب بیٹھے, درویش بیٹھے, فقیر بن کے بیٹھے, وہ پھر ان کی ضرورت کے مطابق وہ کھال اتارتے. ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو, بڑا مزہ آئے گا. ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہے, اس نے ایم اے انگلش کا ایگزام دے کر ہمارے پاس انگلش پڑھنے آ گئی. اب بتاؤ ایم اے انگلش کرنے کے بعد بھی ان کو انگلش پڑھنے کی ضرورت تھی, یعنی اسپوکن انگلش. چونکہ بولنا ایک اور فن ہے اصل میں, انگلش میں بات کرنا. تو ہم یہ پڑھایا کرتے تھے. تو جب انہوں نے 1 مہینہ ہمارے پاس پڑھا تو جو ہی وہ ہمارے پاس آئیں ان کو ٹیچنگ کی نوکری مل گئی. اب ظاہر ہے نوکری مل گئی تو پیسے آنے لگ گئے. اب انہوں نے جیسے انہیں تنخواہ ملی 1 مہینے کے بعد, اتنی دیر میں انہوں نے ہمیں چیک بھی کر لیا کہ بندہ تو جینین ہے اور کام بھی کر رہا ہے, کھانے بھی کھلا رہا ہے. تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ سر وہ اگر آپ لنگر چیف کے لیے میں پیسے دوں تو آپ قبول کر لیں گے. ہم نے کہا بالکل کر لیں گے, کیوں نہیں کریں گے بیٹا, یہ آپ ہی کا ہے سب کچھ. تو جب ان کو تنخواہ مل گئی انہوں نے 1000 روپے ہمیں لنگر چیف کے لیے دے دیے. اب انہوں نے ساتھ ہی
ایک فرمائش بھی رکھ دی کہ سر آپ نے اب دعا بھی کرنی ہے کہ میں ایم اے انگلش میں پاس ہو جاؤں. تو ہم نے ان سے کہا اب تو چونکہ آپ نے رشوت دے دی ہے تو اب تو کرنی پڑے گی دعا. تو آپ بھی ایسا کر سکتے کہ جب آپ کا کوئی کام ہو تو پیسے بھیج دیا کریں، چونکہ بغیر پیسوں کے کچھ نہیں ہوتا دنیا میں. چونکہ جو بابوں کو پیسے دیے گئے اس کی ریکوری کا کیا کریں، چونکہ نہ کام ہوا نہ بابا ہی پکڑائی دیتا ہے، اور سال 2 سال 4 سال گزر گئے. ہم تو کام کے پیسے نہیں مانگ رہے، ہم تو لنگر شریف کے لیے پیسے مانگ رہے. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو بس 1% آپ نے بھیجنا ہے. اب ہمیں بار بار یہ باتیں بتانا اچھی نہیں لگتی کہ جیسے ہمارے دوست ہیں ان کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے مہینے کی انکم، تو وہ 1000 روپیہ بھیج دیں بس. ویری سمپل. 1% ہمیں چاہیے. بڑے لوگوں نے وعدے کی، اور پھر آپ دیکھ بھی لیں گے کہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت کیسے آتی، بیماریوں سے نجات کیسے ملتی. لگانے سے ملتا نا. تو اب اس لڑکی کو دیکھیں، یہ جو ایم اے انگلش کی اسٹوڈنٹ ہے یہ فیل ہو جاتی ہے، رزلٹ آتا ہے فیل ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے ہم بھی شرمندہ ہیں کہ ہم نے کہا وہ تو اب آپ نے سمجھنا ہے ٹیکنیک آف مائی لارڈ، اللہ کی جو مہربانی ہے ان کو سمجھنا پڑتا ہے. میتھ سمجھ آتی، دنیا سمجھ آتی، سب کچھ، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل و کرم فرماتے وہ کیوں نہیں سمجھ آتا آپ کو. اب یہ فیل ہو گئی تو ظاہر ہے ہمیں بھی شرمندگی ہوئی، وہ بھی شرمندہ، اور منہ بنایا رو رہی کہ میں نے ایم اے انگلش میں فیل ہو گئی. ہم نے اس کو کہا کہ بیٹے اب آپ ایسا کرو کہ ری چیکنگ آف دا پیپرز کے لیے اپلائی کریں یونیورسٹی میں. وہ کہنے لگی سر جو دنیا کا ریکارڈ ہے کہ وہ جب ری چیکنگ ہوتی ہے تو اور نمبر کم ہو جاتے ہیں. اور میں نے کہا بیٹے آپ کریں تو صحیح نا، کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، فیل تو ہو ہی چکی ہے نا. اللہ کے فضل سے جب انہوں نے ری چیکنگ کی 15 دن کے بعد رزلٹ آ گیا اور وہ پاس ہو گئی. تو ہم نے انہیں یہ بتایا کہ اگر آپ پہلی گو میں نکل جاتی تو آپ کو کیسے پتہ لگتا کہ صدیقی صاحب کا کیا مقام ہے، صدیقی صاحب کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے مانتے. آپ تو یہی کہتی کہ میں تو اپنے بلبوتے پہ پاس ہوئی. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو صدیقی صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور اللہ نے فضل کیا ہے. اب یہ جو لوگ ہمارے ساتھ لگے ہوئے، ان کو چونکہ سیفٹی ملی ہے، سیکیورٹی ملی ہے، ہر طرح کی نعمتیں مل رہی ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے. کیونکہ کوئی دکان تو ہے نہیں نا یہ جہاں پر ہم آپ کو اپنے مال دکھائیں. تو بہت سے پروفیسرز اور پڑھے لکھے لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی کہ روحانیت کا فیض ہم تک کیسے پہنچتا اور ہمیں پتہ کیسے لگتا. تو ہم نے انہیں بتایا تھا کہ جیسے ناخن ایک دم بڑھ جاتے ہیں، انہیں کٹوانا پڑتا ہے، لیکن اس بڑھنے کے پروسیس کو نہیں پتہ لگتا ہے. اسی طرح آپ کے یہ بال جو ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں مہینے میں، 15 دن میں، 20 دن میں، پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اب بال کٹانے پڑیں گے. تو بالکل اسی طرح ہمارا فیض بھی آپ کو پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی جج ہی نہیں کیا. لیکن ہم نے جیسے کیا تھا کہ ہم جب اپنی حکیم عبد المجید کھوکر صاحب سے ملے فرسٹ ٹائم اور واپس آئے تو 18 سال کے ہم فیل کر رہے تھے، جبکہ جاتے وقت ہماری عمر کا اندازہ 80 سال کا تھا. ہمارے ہاتھ کانپتے، ہم چل نہیں سکتے. ابھی آپ کو لگتا کہ ہم 80 سال کے، 22 سال گزر گئے، ابھی بھی 18 سال کے. دل کرے تو آ کے کشتی کر لینا، مقابلہ کر لینا. یہ محفل جو آج سجی ہے، اس محفل میں ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے. تو کراچی والے دوست نے لکھا کہ ڈان ہے. ہم نے آج لکھ ہی دیا کہ اسپریچول ڈان آف ٹوڈے. کوئی اگر ہے روحانیت کی دنیا کا بادشاہ تو آئے سامنے، بس دیکھ لیں گے. ہم جیسے اپنی پرفارمنس آپ کو دکھاتے جاتے کہ ہم کیا کرتے، کیسے ہم دنیا کو بچاتے، کیسے آپ کو بچاتے، یہ جھوٹے بابوں تک ہم کیسے پہنچیں گے. چونکہ سچے بابے جتنے بھی تھے جو ہم نے دیکھے، انہوں نے اپنے اوپر سے پردہ اٹھایا ہی نہیں، انہوں نے اپنا آپ کسی کو دکھایا ہی نہیں. لیکن اب جس طرح کہ ہم آ گئے، جلوے بھی دکھائیں گے، حلوے بھی کھلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانے،
مکہ مکرمہ بھی لے جائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، مدینہ منورہ بھی لے جائیں گے۔ شادیاں بھی کرائیں گے اور مسئلے بھی حل کرائیں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم تو چپڑاسی ہیں۔ چپڑاسی سمجھتے نا، پین آف ٹھڈائی۔ کسی بھی دفتر کا چپڑاسی بہت بڑی شے ہوتا ہے اگر آپ جانتے اس کو تو، کیونکہ آپ نے تو پہچانا نہیں نا، آپ نے تو چپڑاسی کو چپڑاسی سمجھا۔ ہم نے پی ایم سے وہ کام کرا لیے جو ڈی جی نہیں کر سکتا اس ڈپارٹمنٹ کا۔ یو کین انڈرسٹینڈ؟ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی گر اور کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتا۔ اب چونکہ جس طرح ہم حکیم عبد المجید کھوکھر صاحب کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ گئے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے، مسئلے حل ہوتے ہیں، سارے مسائل خود بخود حل۔ وہی گاڑیاں جو کبھی ٹھیک نہیں رہتی تھی وہ مسلسل ٹھیک رہنے لگ گئی، ٹوٹی پھوٹی چیزیں بھی چلنے لگ گئی، وہ جو دشمن تھے وہ بھی دوست بنتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ نے جو سچے سچے بابے ہیں ان کو چیک کرنے کا طریقہ بس سیکھ لینا ہے، ویری سمپل۔ ان کے پاس بیٹھو، آپ کے مسئلے بغیر بتائے حل ہونے چاہیے۔ اللہ کے ولی کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو وہ پوری دنیا کا نظام، دین دنیا آخرت سب سیٹ کر دیتی۔ یہ جو بابے ہیں نا جن کے چکر میں آپ پڑ جاتے کہ ان سے یہ پیسے دے دو، یہ کام کرا لو، ان کے پاس یہ چلے جاؤ تو یہ بیماری ختم ہو جاتی۔ ہمارا نظام بالکل ون ونڈو آپریشن، ون ونڈو شاپ، جو لینا ایک ہی جگہ سے لینا ہے۔ وہ جو لڑکیاں، وہ جو لڑکے، وہ جو بیچارے مرد حضرات، خواتین ادھر ادھر دیکھتے کہ چلو اس کام کے لیے ادھر چلتے ہیں، چوری ہوگی تو ادھر چلتے ہیں، کرتے رہو بیٹا جی، بھاگتے رہو۔ کہاں تک بھاگو گے؟ ایک نہ ایک دن آنا پڑے گا۔ اب بس ایک گانا سنا کے چلتے ہیں چونکہ تلاوت بھی کرنی ہے، اور آج بہت سے لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہے تو اس روزے پہ بھی پھر بات کریں گے کہ ہم نے کیسے روزے رکھے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو 29 سال روزہ رکھا مسلسل، ایک روزہ رکھ کے نخرے کرتے۔ لاکھ نخرے دکھاؤ تم کو آنا پڑے گا، لاکھ نخرے دکھاؤ تم کو آنا پڑے گا، چھوٹے یا بڑے سب کو آنا ہی پڑے گا۔ اب تو ہم اس موڈ میں ہیں کہ ہم چاہتے کہ پیار سے آ جاتے، نہیں تو لاکھ نخرے دکھاؤ تم کو آنا پڑے گا، سر کو جھکانا پڑے گا، قسمت کو بنانا پڑے گا، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے میں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ لاکھ نخرے دکھاؤ بن کے دلہن ہمارے گھر آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، مشکلات ہیں، پریشانیاں، بس گاڑی میں بیٹھ جائیں، جو سبق ملتا جائے۔ اور وہ جن بابوں نے پیسے لے لیے، بابوں کا بھی لیول آپ کو بتاتے جاتا ہوں کہ جیسے میریٹ ہوٹل ہے پاکستان میں، یا سرینا ہے، یا پی سی ہوٹل ہے، ان کے لٹیرے یعنی یہ پیر صاحبان اور ہوتے اور کلاس کے، ان کی کلاس ہی اور ہوتی ہے، وہ کروڑوں اربوں خربوں کی فراڈ کرتے۔ ایک چھوٹا گلی میں بیٹھا ہے، وہ 100 روپے روزانہ ایک بندے سے لے لیتا۔ تو لیول اپنا اپنا ہے۔ ہم چونکہ سارا کام فری میں کرتے، مفت میں کرتے، تو اب آپ سے گزارش بھی کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ نے 1% بس چپ کر کے ہمارے اکاؤنٹ میں بھیجتے جائیں۔ زیادہ باتیں بنانے کی بھی ضرورت نہیں، وقت بھی نہیں ہے، اور جو آپ کو لوٹے گا وہ خود لٹ جائے گا۔ بس بیٹھ جاؤ گے تو وہ بابے خود پیسے ہاتھ جوڑ کے دیں گے، چونکہ دنیا میں کام لوگوں کو نہیں آتا ہے۔ ایسے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے، چاہے وہ اکیلے پروفیشنل مکینک ہیں یا موبائل والے ہیں، سب چور ڈاکو چکے اکٹھے ہوئے ہیں، پتہ تو ہوتا نہیں نا۔ تو بہرحال تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔